بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دین اسلام کی عظیم سپہ سالار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایپیسوڈ 8۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد جیسا بہترین گھڑسوار سالار دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ جس طرح گھڑسوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ دشمن کے گھڑسوار دستوں کو الجھائے رکھتے۔ عموماً دشمن کے پاس بھاری گھڑسوار دستے ہوئے جبکہ مسلمانوں کے پاس ہلکا گھڑسوار دستہ ہوتا تھا۔ وہ دشمن کے گھڑسوار دستوں کو الجھا کر اپنے گھڑسوار دستے کا ایک حصہ اس لڑائی سے نکال کر دشمن کے پیادہ دستے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے، پھر دوبارہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر دشمن کے گھڑسوار دستوں کے خلاف حملہ آور ہوتے۔ جس طریقے سے خالد گھڑسوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے اور جھپٹتے پلٹتے، یہ اس وقت کی حربی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی و حربی چال تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خالد کی وضع کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے کہ جو ان کو حضور کی طرف سے نصیب ہوا۔ وہ ایمان کی حد تک حضور علیہ السلام کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی تو وجہ ہے کہ عراق و شام کی فتح کا کام خالد سے لیا گیا۔ اجلا دین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل ہو گئے تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آئیں۔ اجلا دین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی چھاونیاں موجود تھیں۔ لیکن خالد کے ہاتھوں اپنی فوج کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت سے فوجیں بلانی شروع کی۔ آرمینیا کا بادشاہ بان خود اپنی فوج لے کر پہنچا۔ پورے یورپ اور یوگوسلاویہ سے فوجیں آئیں اور خود ہرکل یعنی ہرکولیس اپنے لشکر جزار کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک اور بڑی جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں کو اندازہ تو تھا کہ مزید خون ریز جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی کہ جو مکہ و مدینہ سے یہاں آئے تھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ اگر ہم ان تمام مہمات کا ایک جامع تجزیہ کریں جو اس زمانے میں مسلمانوں کو فارسی رومی سلطنتوں کے خلاف درپیش ہیں، مسلمان اور رومی باطنی افواج کی عسکری چالوں اور جنگی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو ہم ان سب تجزیات میں ایک بہت اہم پہلو کو بھی موضوع بحث بنانا چاہیں گے جس کی تاریخ شہادت دیتی ہے۔ جنگ اجلا دین میں جب پہلی دفعہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد بن ولید سے پڑا تو رومیوں کا ایک پادری سیدنا خالد بن ولید کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے پوچھا کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا تو پھر نہ میری عزت کریں گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار ہوں گا۔ یہ سن کر پادری کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اس طرح ایک مرتبہ خالد نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کی جاسوسی کریں۔ حضرت زرار ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی جب وہ دشمن کے صفوں پر حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر کمر تک اپنی قمیض اتار دیا کرتے
اور زرہ پھینک کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے، یعنی صرف تلوار اور نیزہ لے کر جنگ کرتے، اور اپنی اس خاص حلیے کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے کہ یہ زرار بن العذور ہیں۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جان باز تھے۔ جب زرار کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ رومی لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومی نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط سپاہی روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ زرار پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ دل کی چال دوڑاتے رہے۔ جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو پھر حضرت زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن 30 میں سے 19 کو حضرت زرار نے موقع پر ہی مار گرایا، جبکہ باقی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی، اور رومی لشکر میں بھی یہ افواہیں زور پکڑنے لگی تھی کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں اور روحانی قوتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔